السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف، اور آج کی ویڈیو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے جو ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہے دھرنا۔ لیکن اس دھرنے کے حوالے سے آج کے پروگرام میں آپ پر ان چیزوں پر بات کروں گا جس پر ٹی وی پروگراموں میں بات نہیں ہوتی، اور حقائق آپ سے بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس دھرنے کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، یہ دھرنا جس مقصد کے لیے ہے، یہ دھرنا پورے 25 کروڑ جو عوام ہے ان سب کے دلوں کی ترجمانی کر رہا ہے، سوائے وہ جو اشرافیہ بدماشیہ جن کے اپنے بجلی گھر ہیں، یا جن کو کک بیکس یعنی کوئی ٹھیکہ یا کام دے کے منافع لینے کو کک بیکس کہتے ہیں، تو جن کو ذاتی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے وہ 200 400 500، لیکن ان کے علاوہ پورا پاکستان اس وقت اس دھرنے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پوری قوم کی امیدیں اس دھرنے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جو بجلی کے جو بل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سب لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ بجلی کا بل جب آتا ہے تو یقین مانے ایک اچھا خاصا مڈل کلاس آدمی یا جو اپر کلاس ہے وہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بم جو ہے وہ ہم پر گرنے والا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ بات یہ کی جاتی ہے کہ سیاسی طور پر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، اس دھرنے میں جو ہے وہ حافظ نعیم کو عمران خان کے متبادل طور پر جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ نعیم کو عمران خان کے متبادل طور پر لانے کی جو باتیں ہیں، میں ان کے اوپر بلیو نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان کا جو قد کاٹ جو اتنے عرصے میں بڑھا ہوا ہے وہ صرف لفظی مزاحمت سے نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان نے جیل بھی کاٹی ہے اور بھرپور مزاحمت کی ہے، جس کے بعد ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا۔ پوری قوم نے دیکھا کہ 8 فروری کو کیا ہوا۔ حافظ نعیم اور جماعت اسلامی اس وقت بہترین جا رہے ہیں، ان کی جانب سے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ جو ہے اس کے اندر کچھ فرق ہے، ایفرٹ ان کی پوری ہے، ان کی ایفرٹ میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ دھرنا ڈی چوک میں دینا تھا۔ جب تک آپ دھرنا ڈی چوک میں نہیں دیتے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دھرنا دیا ہوا ہے فیض آباد، اگر دھرنا آپ دیتے ہیں اس سے عوام کی مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور لیکن فرق وہاں پر بھی حکومت کو پڑتا ہے۔ جو لیاقت باغ میں جس جگہ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے، اس جگہ پر دیکھیں جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے ایک لائن بند ہے، وہ لائن جو صدر سے راولپنڈی کی جانب اسلام آباد کی جانب جا رہی ہے وہ لائن بند ہے۔ اب وہ اسلام آباد سے راولپنڈی کی طرف جانے والی سڑک جو لیاقت باغ کے مقام پر ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی ہے لوگوں کو، لیکن نظام زندگی چل رہا ہے، تو اس طرح سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ حکومت کی جانب سے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا تھا جس میں پی ایچ اے، واسا اور میونسپل کارپوریشن کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد چمگوئیاں ہونے لگ گئی تھیں کہ یہ دھرنا جو ہے وہ فکس ہے، اس حوالے سے چمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور لوگ اس پر چمگوئیاں کرتے دار ہیں، لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن جب بھی حافظ نعیم صاحب جب بھی اسٹیج پر روزانہ آتے ہیں تو جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے ڈی چوک کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن حافظ نعیم صاحب بھی جو ہے وہ اتنے دنوں سے روزانہ اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈی چوک وقت پڑنے پہ جائیں گے، ضرورت پڑنے پہ جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب ہمیں حکومت کا جو رویہ نظر آ رہا ہے، حکومت کسی صورت بھی آئی پی پیز کو بند نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ اور جو بااثر طاقتور جو لوگ ہیں وہ آئی پی پیز کو جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ڈیٹا بھی خیر اب جماعت اسلامی سامنے لے آئی ہے کہ جو بیرون ملک کے یعنی انٹرنیشنل جو لوگ ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے 23% ہیں، اور زیادہ جو شیئرز ہیں وہ حکومت کے یا پاکستانی جو اپنے جو لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، ان کے زیادہ شیئرز ہیں۔ حکومت آئی پی پیز والے کا بجلی کا بل جو ہے وہ اس مہینے بھی لوگوں کے آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لوگوں کے بل آئے ہیں، کروڑوں تک بھی بل ہم نے اس دفعہ دیکھے ہیں لوگوں کے۔ بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، گھر ہیں جہاں بہت بڑے بڑے فلیٹ بنے، وہاں کروڑوں روپے بھی لوگوں کے بل آئے ہیں۔ بجلی کی قیمت کم ہو نہیں رہی، اور جماعت اسلامی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت غلط سمت میں جا رہی ہے، کیونکہ ہم بطور رپورٹر، بطور تجزیہ کار جب ہم لوگوں کو سنتے ہیں
تو ہمیں پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پر حکومت ان کے ساتھ جو ہے اس وقت کسی طرح حکومت کی جانب سے پہلے ایک دن اپنی کمیٹی بھیجی گئی، اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی گئی کہ ٹیکنیکل کمیٹی سے بات کریں، ٹیکنیکل کمیٹی سے بھی بات چیت ہوگی۔ جماعت اسلامی نے جب ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ نے بجلی کے نرخوں کو کم کرنا ہے، لیکن دوسری جانب کسی صورت بھی حکومت جو ہے وہ نہیں مان رہی، کیونکہ ان کے جو ہیں وہ دال دلیے انہی لوگوں کو مہنگی بجلی بیچ کر ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی یہ بنانی چاہیے تھی کہ ڈی چوک کی جانب جانا جایا تھا، ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ڈی چوک کی جانب نہیں گئے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑے اندر کی بات بتا دوں، اس دھرنے کو جماعت اسلامی کو تقریباً 10 سال سے میں کور کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی تو بڑی پرانی ہے، لیکن ان 10 سالوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، یہ پہلا موقع ہے جب اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی کہ ان کی کوریج ہو۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ماضی میں نہیں چاہتی تھی کہ جماعت اسلامی کی کوریج ہو۔ پہلا موقع ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ جماعت اسلامی کی کوریج ہو۔ صبح سویرے میڈیا کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں، آپ دیکھیں لیاقت باغ جو دھرنا ہو رہا ہے، آپ جہاں پہ دھرنے کی بیک سائڈ ہے اسٹیج کی، وہاں پر آپ دیکھیں تمام چینل کی ڈی ایس این جیز موجود ہیں۔ ڈی ایس این جیز موجود ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب لائیو کوریج جا بھی رہی ہے، اور آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حافظ نعیم کو دن میں 2 دفعہ چلا رہے ہیں۔ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن حکومت کسی طور پر مان نہیں رہی۔ اور اس دھرنے میں جماعت اسلامی اگر چاہتی ہے، اگر یہ دھرنا ناکام ہو گیا تو یقین مانے جماعت اسلامی کے لیے پھر اس کے بعد، اس دھرنے کے بعد جماعت اسلامی سیاسی طور پر جماعت اسلامی کو سراج الحق نے جو نقصان پہنچایا، منور حسن صاحب لوگوں کے دور میں، اللہ کے نزدیک یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے، ہیں بھی سراج الحق صاحب، منور حسن صاحب، لیکن قاضی حسین احمد صاحب کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کو بہت زیادہ جو ہے وہ خصوصاً سراج الحق کے پہلے 5 سال یا 4 سال جو 5 سال کا ٹینور ہے، اس کے بعد ان کو جماعت اسلامی کو ہٹا دینا چاہیے تھا۔ لیکن جماعت اسلامی کے اندر جو مجلس شورا ہے اس کو بروقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بروقت فیصلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اگلے 5 سال کے بعد بھی آج جماعت اسلامی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا نام بھی موجود نہیں ہے۔ بالکل جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر ہومیوپیتھک جو ہے وہ سراج الحق نے بنایا، جس سے جماعت اسلامی کو خاصا نقصان پہنچا۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کی جو مجلس شورا ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جی حافظ نعیم کو، جو اتنا آپ کا اچھا لیڈر ہے، اس کو انہوں نے رکھنا تھا جی، حافظ نعیم کو یہ رکھنا چاہ رہے تھے جی کراچی کے لیول پہ جی وہ کام کرے گا اور مرکز میں کوئی اور آئے گا۔ بھائی آپ کے پاس مرکز میں کوئی قابل آدمی اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، آپ نے سراج الحق کو 10 دے کر جماعت اسلامی کا آپ نے اچھا خاصا، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، اچھا خاصا آپ نے کباڑا کیا۔ تو پھر اب حافظ نعیم ہی تھا، تو جماعت اسلامی کو اپنی کچھ چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی، اور جماعت اسلامی کو اگر عوامی جماعت بننا ہے، لوگوں میں آنا ہے، اپنے ایشوز کو لے کر آنا ہے، تو سب سے پہلے اس دھرنے کو کامیاب بنانا ہوگا، اور دھرنے کی اسٹریٹجی کو، جو اس کی حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا۔ یہاں بیٹھ کر آپ کو نتائج نہیں جو ہے وہ مل نہیں سکیں گے۔ شاید میری یہ ویڈیو حافظ نعیم تک پہنچ جائے، تو حافظ نعیم صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ دھرنے کو ایکٹیو بنانے کے لیے ڈی چوک جائیں، ورنہ یہاں رہ کر تو اگر آپ لوگ یہاں سے خاموش ہو گئے تو سیاسی مستقبل تو آپ لوگوں کا پہلے ہی جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ اب آپ اوپر کی جانب آنا چاہ رہے ہیں، اپنا ایک امیج بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ جبکہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ اس بار دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے ناراض لگتے ہیں۔ جب بھی وہ آتے ہیں دھرنے میں، ایک دن وہ آئے، باقی وہ آئے ہی نہیں، وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور شاید ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو سینیٹر مشتاق ہیں وہ ان کی رائے یہ کہ میں اکیلا فلسطین کے لیے اور چند نوجوانوں کے ساتھ اگر ڈی چوک میں جا کر جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ جو ہے وہ وہاں پر سینیٹر مشتاق رہے، تو اگر میں اکیلا وہاں پر جا سکتا ہوں تو یہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ ڈی چوک میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سینیٹر مشتاق اس بات پر خاصے ناراض ہیں جماعت اسلامی سے۔ اور جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے اس کا ایک نظم ہوتا ہے، لوگ بولتے نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ ذرائع سے وہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ اور جماعت اسلامی کے مستقبل کا فیصلہ اس دھرنے نے کرنا ہے، تو اگر یہ دھرنا اسی حکمت عملی کے ساتھ جاری رہا تو حکومت کو کچھ فرق نہیں پڑنا، نہ بجلی کے بل کم ہونے، نہ آئی پی پیز نے کے جو معاہدے ہیں وہ ختم ہونے، بلکہ آپ لوگوں کو یہاں سے منہ کی کھا کے جانے پڑے گی۔ تو جماعت اسلامی کو اگر جو ہے وہ اس دھرنے کو کامیاب بنانا ہے تو ان کو جو ہے وہ حافظ نعیم کو گریز سے باہر نکل کر کھیلنا پڑے گا۔ آپ اپنی حافظ نعیم بڑے جو ہیں وہ تیز دماغ آدمی ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ مجلس شورا کے وہ روایتی لوگ جنہوں نے جماعت کو
ناکام بنایا، ان کی باتیں سننے کے بجائے آپ جو ہیں وہ کریز سے باہر نکل فیصلے کریں، کیونکہ آپ ایک بہترین لیڈر تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، لیکن جماعت کو آگے لانے کے لیے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بڑے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بعض دفعہ آپ کو کسی چیز کی بہتری کے لیے نا گریز سے نکل کے کھیلنا پڑتا ہے، اپنے رولز ریگولیشن کو توڑ کر آپ کو اپنے آپ کو آگے لانا پڑتا ہے۔ بہرحال دھرنا جو ہے فی الحال ہمیں جس اسٹریٹجی سے جماعت اسلامی چل رہی ہے، اس اسٹریٹجی سے ہمیں دھرنا کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور جو ساری صورتحال ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو آئندہ بھی جو ہے ہم جماعت اسلامی کے دھرنے سے متعلق جو اپڈیٹس ہوں گی، جو اندر کی خبر ہوگی، ہم آپ کو دیں گے۔ تو آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی اچھی اور اہم انفارمیشن پر مبنی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔